سابق وزیراعظم نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ نیب نے نواز شریف کی اپیل کی تکنیکی بنیادوں پر مخالفت نہیں کی۔ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے فیصلے سے باہر نہیں جا سکتے۔ نیب نے نواز شریف کی فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ملتوی۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کر دیا، شکر ادا کرتے ہیں۔ العزیزیہ ریفرنس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھا ہے۔ میاں نواز شریف کی بریت، شہباز شریف کا اظہار مسرت۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف قید، جھوٹے مقدمات، انتقام، کردار کشی سمیت ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ نواز شریف نے ہمت، صبر اور بہادری سے حالات کے جبر کا مقابلہ کیا۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے بہادری سے اپنے قائد کا ساتھ دیا۔ سیاسی انتقام لینے والوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ واضح کر دیا۔ انصاف دینے پر عدلیہ کا شکریہ۔ مریم نواز نے کہا ظلم سہنے کے باوجود معاملات اللہ کے سپرد کریں تو وہ سرخرو کرتا ہے۔ نواز شریف کی بریت پر کارکنان کا مختلف شہروں میں جشن، مٹھائی بانٹے۔ قومی کرکٹ ٹیم مشن آسٹریلیا کے لیے روانہ۔ ٹیم آفیشلز اور کوچنگ سٹاف پر مشتمل 31 رکنی دستہ براستہ دبئی سڈنی پہنچے گا۔ شان مسعود کی قیادت میں 18 رکنی اسکواڈ دورہ آسٹریلیا کا حصہ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز میں 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 14 دسمبر کو پرتھ، دوسرا 26 دسمبر کو میلبرن اور آخری میچ 3 جنوری سے سڈنی میں شیڈول ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی الیکشن سے دستبردار، بیرسٹر گوہر نامزد امیدوار۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان پارٹی کے عارضی چیئرمین ہوں گے۔ نامزدگی کا مقصد -1 نہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن 2 دسمبر کو کرائے جائیں گے۔ اس سے قبل عبوری سیٹ اپ آئے گا۔ پارٹی الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی چیلنج کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا اظہار اعتماد اور نامزدگی کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی سے اظہار تشکر۔ کہا وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر وہی پارٹی کے چیئرمین تھے اور تاحیات رہیں گے۔ جب کہیں گے چیئرمین شپ ان کے حوالے کر دیں گے۔ سیاست میں سازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جماعت کی وجہ سے جو لوگ عزت ملی ہے یہ کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کے نائب صدر شیر افضل مروت اپنی پارٹی پر پھٹ پڑے۔ پروگرام مقابل میں کہا کہ ان سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھرپور انداز میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ پرچوں اور دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، کنونشن کے لیے بلا خوف جاتے ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان میں بھی لوگ نکلیں گے۔ پنجاب میں جلد کنونشن کا آغاز کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات میں تاخیر سے متعلق خبروں کی تردید۔ انتخابات میں تاخیر سے متعلق خبروں پر سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا انتخابی فہرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر جھوٹی ہے۔ انتخابات میں تاخیر سے متعلق جھوٹی خبروں کا ٹرانسکرپٹ پیمرا سے طلب کر لیا۔ حتمی تجدید شدہ انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ نادرا میں جاری ہے۔ مختلف اضلاع میں انتخابی فہرستوں کی ترسیل بھی شروع کر دی۔ دوسری جانب حتمی حلقہ بندیوں کی اشاعت آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا آج کوئٹہ میں جلسہ۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف زرداری کہتے ہیں نوجوان ساتھ دیں، بلاول بھٹو مایوس نہیں کریں گے، ترقی یافتہ اور خود مختار پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ طبقاتی استحصال سے پاک بے نظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنائیں گے۔ کوڑے کھانے اور قید کاٹنے والے کارکن پارٹی کا سرمایہ ہیں، اگر کوئی خلاف بھی بولتا ہے تو یہ بھٹو شہید اور جیالوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ۔ جلد ساتھیوں سمیت آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ میر عبدالقدوس بزنجو کے مطابق وہ ساتھیوں سمیت باضابطہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ فیملی مصروفیات کے باعث آج پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی مذاکراتی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس۔ سندھ کی سیاسی صورتحال اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور۔
بلدیاتی نظام اور MQM کی مجوزہ قانون سازی پر بات چیت۔ احسن اقبال کہتے ہیں اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم منظور کروائیں گے۔ مسلم لیگ نون بھی مضبوط بلدیاتی نظام پر یقین رکھتی ہے۔ مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ فاروق ستار بولے بلدیاتی انتخابات سے متعلق آئینی ترمیم کا مسودہ نون لیگ کو دے دیا، بل کو دیگر جماعتوں کے سامنے بھی رکھیں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے وزارتوں کے لیے نہیں عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کا پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مزید تعاون۔ پاکستان میں $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی واپسی کا عرصہ 1 سال بڑھا دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک پاکستان میں جمع کرائی گئی $3 ارب کی رقم کی مدت 5 دسمبر کو ختم ہونا تھی۔ سعودی عرب کی طرف سے رقم جمع کروانے کا فیصلہ 2021 میں کیا گیا۔ پاکستان کی معاشی مشکلات میں کمی کے لیے رقم 2022 میں جمع کرائی۔ نگران وزیراعظم اور آرمی چیف کا دورہ کویت، اربوں ڈالر کی معاہدے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان 7 معاہدوں اور 3 MOUs پر دستخط۔ تحفظ خوراک، زراعت، پن بجلی، معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ انوار الحق کاکر نے کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد اور نائب وزیراعظم شیخ طلال الخالد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاکستانی قیادت کی البیان محل آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم OPCW کی ایگزیکٹو کونسل کا ممبر منتخب۔ بنگلہ دیش، نائجیریا، جنوبی افریقہ، ایران، ملائیشیا، نیوزی لینڈ، یوکرین سمیت 21 ممالک ممبر بن گئے۔ روس کو OPCW کی ایگزیکٹو کونسل سے نکال دیا گیا۔ PSO کی فیول روکنے کی دھمکی، PIA فلائٹ آپریشن رکنے کا خدشہ۔ پاکستان اسٹیٹ آئل نے قومی ایئر لائن کو فوری طور پر $1.5 ارب ادا کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ 1 سے 27 نومبر تک PIA کو $5 ارب 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کا فیول دیا گیا۔ PIA نے 3 ارب 91 کروڑ 60 لاکھ روپے کی اب تک ادائیگی کی۔ ذرائع PSO کے مطابق PIA کی کریڈٹ لائن ختم ہونے کو ہے، ادائیگی نہ ہونے پر فیول سپلائی جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ بینکوں کی ونڈ فال آمدن پر 40% اضافی ٹیکس کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 40% اضافی ٹیکس کا اطلاق معطل کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز خان نے FBR کا SRO معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ونڈ فال آمدن پر اضافی ٹیکس کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری۔ عدالت نے قرار دیا اضافی ٹیکس کا نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی میں پیش کرنا ضروری ہے۔